میرا نام ہیرا ہے اور میں 22 برس کی جوان لڑکی ہوں۔ میری شادی کو ایک ہی ہفتہ گزرا ہے۔ میرے شوہر اور دیور کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی ہے۔ میری دیورانی مجھ سے بھی چھوٹی ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت اور جوان ہے، مگر میں زیادہ دکھنے والی لڑکی ہوں۔ ہماری جب شادی ہوئی تو میرا دیور اور دیورانی ہنی مون منانے گھومنے پھرنے گئے، مگر میرا شوہر نہ گیا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت کام اور آفس میں ہی گزار دیتا۔ وہ مجھے وقت کم دیتا، یہ بات مجھے بہت ناگوار گزرتی تھی۔ اس رات میں پانی لینے کچن میں گئی، مجھے اپنے دیور کے کمرے سے ویسی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میرا دیور جوش کے ساتھ اپنی بیوی کی پیاس بجھا رہا تھا اور وہ اسے ختم کرنے کی استدعا کر رہی تھی۔ میں اداس ہو کر کمرے میں آ گئی، میرے جذبات ابھرنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ میری پیاس بجھا دے، مگر اس نے کام کرنے میں مصروف ہونے کا بہانہ بنا کر منع کر دیا۔ میں اداس ہو کر بستر پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ کاش میری شادی میرے دیور سے ہوئی ہوتی، شوہر سے نہیں۔ وہ کم از کم میری پیاس تو اچھے سے بجھا پاتا۔ میں گرم حالت میں ہی سو گئی۔ اگلے دن میرا شوہر میری دیورانی کو اس کے مائکے چھوڑنے جا رہا تھا۔ وہی اسے مائکے چھوڑنے اور لینے چاہتا تھا۔ تم پھر سے مائکے جا رہی ہو؟ میں نے اسے پوچھا۔ جی، امی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے کچھ دن رک کر آؤں گی، وہ مجھے جواب دے کر چلی گئی۔ میں کچن میں آ گئی اور کھانا بنانے لگی۔ دیور جی گھر پر ہی تھے۔ میں نے کھانا بنایا اور انہیں کھانا دینے کمرے میں گئی۔ گرمی کا دن تھا، میرا بدن اور لباس گرمی کے پسینے سے بھیگ کر نمایاں تھا۔ یہ لے دیور جی، کھانا کھا لیں، میں ان کی طرف پلیٹ بڑھاتے ہوئے بولی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ لی اور ساتھ میرے بازو پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میرے ساتھ کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں، مگر میں نے پہل نہ کی اور کچن میں واپس آ کر برتن دھونے لگی۔ کچھ دیر بعد دیور جی کچن میں آئے اور میری بازو کو چھو کر گزرے۔ میرے جذبات مچل پڑے۔ میں رومانی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ لگتا ہے بھابھی بھائی ٹھیک طرح سے پانی نہیں نکالے، تبھی ٹینکی کے اوپر پانی آیا ہوا ہے۔ ایک ہی بار بڑا سا پائپ لگا کر سارا پانی ٹینکی سے کیوں نہیں نکال لیتے؟ اپنے دیور کی بات سن کر میں شرما گئی اور بولی، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے پانی نکالنے کا، اور نہ ہی وہ اس کے شوقین لگتے ہیں۔ اب ہر کوئی آپ کی طرح بہادر تو نہیں ہوتا جو ٹینکی میں پائپ ڈال کر خوب پانی نکالے، اور اتنا پانی نکالے کہ دیکھنے والے کے جذبات بھی مچل پڑے۔ میرا جواب سن کر دیور جی میرے نزدیک آ کھڑے ہوئے اور بولے، بھابھی جان آپ پھر پائپ تبدیل کر لیں، پھر دیکھنا پورے شہر کی پیاس ایک ہی بار بجھ جائے گی۔ دیور جی کی بات سن کر میرا سینہ دھڑکنے لگا۔ میں کچھ نہ بولی، وہ میرے جذبات سمجھ رہا تھا، اس لیے بولا، اس سے پہلے پانی کی ٹینکی پھٹ جائے چلے میرے ساتھ، میں پائپ سے سارا پانی نکال دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ کھیلنے کو مجھ سے بھی زیادہ بے چین تھا۔ نہیں، ابھی رہنے دو، کیونکہ تمہارے بھائی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ پانی بہت زیادہ ہے، 3-4 گھنٹے لگ ہی جائیں گے، اس لیے کسی اور وقت آرام سے کریں گے۔ میں نے دیور جی کو ٹال دیا کیونکہ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ 5 منٹ بعد میرا شوہر گھر واپس آ گیا۔ وہ آج بھی کافی تھکا اور پریشان تھا۔ کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ بولا، کوئی بات نہیں ہے، میرے سر میں درد ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اپنے شوہر کی بے رخی دیکھ کر میں اداس ہو کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ رات کے وقت میرا شوہر جلدی ہی کھانا کھا کر سو گیا۔ میں کھانا لے کر دیور جی کے کمرے میں آئی اور انہیں کھانا دیا۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ میرے ساتھ کھیلنے کو تیار تھے۔ یہ آپ کا کھانا۔ میں نے کھانا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے کھانا لے کر سائڈ پر رکھ دیا اور بولا، آج میں کھانا نہیں آپ کو کھاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری گردن کھانے لگا۔ میں نے اسے خوشی خوشی کھانے بھی دیا۔ پھر انہوں نے اپنا چھوٹا میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہنے لگے، بھابھی اس کے ساتھ کھیلیں، کیونکہ میری بیوی اس کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتی، وہ ہر وقت اداس رہتی ہے۔ دیور جی کے کہنے پر میں نے ان کا چھوٹا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس وقت بہت موٹا لمبا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل چاہنے لگا میں چھوٹے کو اپنے بیگ کے اندر چھپا لوں، مگر دیور جی اپنی صفائی دکھانے لگے اور میری قمیض کو اٹھا کر میرے 2 بڑے بلب کی روشنی اپنے آپ میں جذب کرنے لگے۔ مجھے آغاز میں ہی مزہ آ رہا تھا، مگر جب پانی نکالنے کی باری آئی تو میرا سویا کوا ضمیر جاگ پڑا۔ دیور جی کی پائپ سخت ہوا تھا، وہ ٹینکی صاف کرنے ہی والے تھے
جب میں نے انہیں روک دیا اور بولی، تمہارا بھائی مجھے کبھی بھی خوش نہیں کر پایا، وہ میرے نزدیک آنا پسند نہیں کرتا، اس لیے اپنے وجود میں ابھرتی ہوئی آگ کم کرنے کے لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں، لیکن یہ غلط ہے، مجھے معاف کر دینا اور یہ بات بھول جانا کہ ہمارے درمیان کچھ ہونے والا تھا۔ اپنی بات کہہ کر میں کمرے سے نکل آئی اور واپس واش روم جا کر خوب روئی۔ میرے منع کرنے کے بعد میرے دیور نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی، مگر وہ مجھے ہمیشہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ میری وفا کا میرے شوہر نے یہ سلا دیا، مجھے طلاق دے کر اس نے پسند کی لڑکی سے شادی کر لی۔ میں اپنے مائکے آ گئی۔ شوہر کی بے وفائی نے مجھے توڑ ڈالا تھا۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ میرے قریب کیوں نہیں آتا تھا، کیونکہ اس سے مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت تھی۔ طلاق کے بعد میرے کئی رشتے آئے، مگر میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، مگر مردوں سے دل ہی اٹھ گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ خبر سننے کو ملی کہ میری دیورانی بچے کی پیدائش کے بعد انتقال کر گئی ہے۔ مجھے اس کی موت کا بے حد افسوس ہوا، مگر میں اس گھر میں نہ گئی۔ کچھ دن بعد اپنے دیور کو اس بچے کے ساتھ دیکھ کر میں چونک پڑی۔ وہ وہاں میرا رشتہ مانگنے آیا تھا اپنے لیے۔ میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، مگر میرا دیور شاید کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ ایسا مت کرے بھابھی، مجھے دوبارہ مسترد کریں۔ آپ نے جب پہلی بار مجھے مسترد کیا تھا اس کام کے لیے، اس دن میرے دل میں آپ کی عزت بڑھ گئی تھی۔ آپ جیسی وفادار بیوی سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ بھائی آپ کے قابل تھے ہی نہیں۔ میرے دل میں کب آپ کے لیے محبت پیدا ہوئی میں سمجھ نہ سکا۔ پلیز مجھ سے شادی کر لیں، مجھے اور میرے بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے۔ اپنے دیور کی بات سن کر میں رو پڑی اور ننھے بچے کو اپنی گود میں بھر لیا۔ اسے گود میں لیتے ہی مجھے ماں کا احساس ہوا۔ میں نے شادی کو ہاں کر دی۔ کچھ دن بعد ہماری شادی ہوگی اور میں رخصت ہو کر دوبارہ اسی گھر میں آ گئی، مگر اس بار کسی اور کی دلہن بن کر۔ میرا شوہر کمرے میں آیا اور کہنے لگا، آج ہم اس ادھورے کام کو پورا کریں گے جو ہم نے 2 سال پہلے ادھورا چھوڑا تھا۔ ہاں، اب جلدی سے کام پورا کر دیں کیونکہ پانی کی ٹنکی بری طرح بھر چکی ہے۔ اب اگر اسے خالی نہ کیا تو… میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میرا شوہر ہنس پڑا اور پھر پائپ نکال کر ٹنکی میں رکھ دیا اور خوب پانی نکالنے لگا۔ اس کا پائپ 2 سالوں میں مزید بہتر اور طاقتور ہو گیا تھا۔ میری آج پہلی بار اتنے اچھے سے پیاس بجھ پائی تھی۔ اگر 2 سال پہلے میں اپنے جذبات پر قابو نہ پاتی تو شاید میرا دیور آج مجھ سے شادی نہ کرتا۔ میرا ضمیر مطمئن تھا کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دیا تھا، اپنے نفس پر وقت پر قابو پا لیا تھا۔ میرا دوسرا شوہر میری اسی نیکی کا صلہ ہے۔ تو ناظرین،